سوالات دیکھتے ہیں بچوں کے بچیوں کے، وہ آ جا کے یہی سوالات ہوتے ہیں جی کہ کوئی انہیں پسند ہے یا کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہے، تو اٹس ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹوائل اور اٹس ٹیکنگ اے لاٹ آف انرجی آف آور یوتھ، یہ جو حرام ریلیشن شپس ہیں. تو دوسرا میڈیا کی طرف دیکھیں تو ایک بھرمار ہے کنزیومرزم کی، کیپٹلزم کی، اور پھر برانڈز وہ نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، پھر انسٹا، اسنیپ چیٹ، یہ چیزیں، ان کے فلٹرز، وہ خواتین ظاہر ہے اپنی پکچرز پہ لگاتی ہیں یا میلز بھی لگاتے ہیں وہ فلٹرز. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے واٹ از یور انالیسز، آپ کا اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا انالیسز ہے کہ آر دے لیونگ ان این آرٹیفیشیل ورلڈ، ہیو دے لاسٹ دا پاتھ، کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریفلی پاسٹ کا بھی بتا دوں جی جس دور میں ہم تھے. شور. آئی تھنک میں جب اپنی یہ جو حلقے وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں قرآن کلاسز اور اس طرح سے اور جو ٹاکس ہوتی ہیں، میں یہ اپنا جو قرآن سے میں نے سیکھا، مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے یہ بات بالکل مناسب حقیقت ہے کہ ہر دور میں بھلائی اور برائی دونوں قوتیں رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب میں مانتی ہوں کہ یہ دور فتن ہے. صحیح. ایک خرم مراد صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے دور فتن میں راہ عمل. ٹھیک. اس کے اندر انہوں نے پھر بتایا کہ دین کے لیے آپ کیا راستے نکالیں. اس فتنے کا دور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لیکن میں یہ پھر بھی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، ہمارے وقت میں موبائلز نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو وہی کہتی ہوں ونس اپون اے ٹائم والی اسٹوری ہے ہماری، لانگ ٹائم اگو. تو لیکن پھر بھی یہ سب چیزیں تھیں، اس پرسنٹیج کی نہیں ہوں گی، لیکن حقیقتاً ہم نے یہ سب کچھ ہم کو معلوم تھا. جی. ایک الحمدللہ جو میرا کانفیڈنس لیول اس چیز پر تھا کہ جب میرا داخلہ ہو رہا تھا، تو آئی تھنک دس ول بی پرسنل بٹ آئی ڈونٹ نو اٹ مائٹ ہیلپ سمبڈی. جی جی شور. سو آئی واز اے ویری کوائٹ پرسن، ویری ریزروڈ. تو مجھے میری کوئی ایک بزرگ خاتون تھی، انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ یہ بہت سمپل ہیں، تو یہ کوئی ایجوکیشن میں جا رہی ہیں، تو یو نو دیکھیں شی شوڈ بی کانشیس اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ تمہیں سکھانا چاہیے. تو آئی واز یو نو میری جو تھی نا بچپن سے اللہ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، اپنی تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ ایک بڑا سوچنے سمجھنے والا ذہن تھا. جی. جیسے کہ میرے فادر کو ٹریولنگ کا شوق تھا، تو پہاڑ، سمندر، ہر چیز میں جو ہے نا اللہ نظر آتا تھا کہ اللہ نے یہ اسٹرکچر، یہ کچھ. تو یہ جو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے پھر اپنی والدہ کو یہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوں. مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ جب میں اسلام کی طرف نہیں بھی آئی تھی تو آئی واز نیور کانشیس کہ میں ایک لڑکی ہوں اور ایک لڑکے سے کسی کام کے لیے مجھے بات کرنی پڑی. میرے خیال میں جب آپ کا ایک کلین مائنڈ اور ایک کلین یو نو انٹینشنز ہوتی ہے نا، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو ویدر پیپل ول بی able to relate what I am saying or not. Anyways, تو جب میں اس طرف آئی ہوں تو آپ کا جو یہ سوال تھا نا کہ کیسے یہ مطلب یہ کہ آج کل مشکل زیادہ ہو گیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کی بیسک تربیت اور اس کا جو سوچ کا پروسیس ہے، اگر وہ صراط مستقیم پہ ہے اور مطلب اس کو نالج بھی ہے دین کی اور اس کو تربیت بھی صحیح مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، والدین سے یا کسی حوالے سے، کوئی بھی ذرائع سے، تو پھر آئی تھنک اس کو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا جو اندر ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا ہر وقت کہ مجھے کیا راستہ چننا ہے. جہاں تک بات ہے ریلیشن شپس کی، اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے، یا آج کل موبائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنا کچھ ہے، اس پہ بڑے بڑے کیسز، کینڈلائزیشنز ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے. پھر اب تو فوٹوگرافی کے ذریعے سے، یعنی ہم کو پتہ ہی ہے مینیپولیشن کتنی زیادہ ہے
ویڈیوز کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی بات اپنی آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک دفعہ ظاہر دین اسلام کے تحت آپ کے ایمانی قوت اگر ہو جائے, ایمان آپ کی روح میں پیوست ہو جائے, تو وہ میں یہی بات کیا کرتی ہوں کہ وہ ایک چٹان کی صورت اختیار کر لیتا ہے جی. اور پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت, چاہے آپ ہالی ووڈ میں چلے جائیں ٹورزم کے لیے, یا ڈزنی ورلڈ چلے جائیں, یا پہاڑ کی کسی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں, یا کسی بھی جگہ چلے جائیں, آپ کو ہر طرف اللہ نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے دل میں اللہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. That's what I want to say. اگر کچھ اور پوچھنا. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. یعنی سیلف اسٹیم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو ریئلائز ہو یور کریٹر از اینڈ یو ریئلائز دا پرپز آف یور لائف. تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ آر سم آف دا سجیشنز فرام یو پرٹیکولرلی ٹو آر وومن فوک. How can they build their self-esteem and what can help them, build their self-esteem? دیکھیں, میں تو بیسک بس یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ قرآن اور حدیث اور سنت اس سے ضرور رہنمائی حاصل کریں. بس جس طرح سے بھی ہے نا, اس کا علم ایک دفعہ حاصل کر لیں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اس میں کوئی تھیسس کریں, لیکن بنیادی اس سے ہمارا جو مائنڈ ہے بہت کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے سیلف اسٹیم کی, کہ آپ کو ہو سکتا ہے آج کل تو مطلب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے کہ ایک وقت ہراسمنٹ وغیرہ جو ہے وہ لڑکوں کی طرف سے, میلز کی طرف سے فیمیلز کے لیے آتی تھی. اب تو معاملات ہی دوسرے ہو گئے, اب دونوں طرف سے ہوتا ہے. بالکل. اور مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے, اور آئی تھنک یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے. مطلب مجھے اس کے مثالیں بھی کبھی بتاتے ہیں لوگ کہ والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی ادھر جو ہے وہ لائف پارٹنر مل جائے گا اور ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. جی. مطلب یہ بھی بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایک تو جب جو بیسک جو ایک ڈیڈ لائنز, ایک باؤنڈریز دین نے سلیکٹ کر دی ہیں کہ ایک نامحرم مرد اور عورت اکیلے جب ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. کچھ رولز کو بالکل سیٹ کر لیں اپنے لیے, اور یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں. اچھا, اگر تو کوئی تعریف اور تحسین آ رہی ہے لڑکی کی طرف سے لڑکے کو کہ یو آر اے لیڈی کلر, یو آر سو ہینڈسم, ماشاء اللہ, یو آر ٹام کروز اور سم تھنگ لائک دیٹ, بریڈ پٹ. بٹ دا تھنگ از کہ لڑکا بھی جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھئی آپ سے زیادہ تو کوئی خوبصورت نہیں. جی. مجھے یہ بات میں نے کسی ڈاکٹر, کسی آئی تھنک جاننے والے حضرت نے بتائی تھی مجھے, کیونکہ اتنا اندازہ نہیں ہوتا چیزوں کا, کہ when a boy says to a girl that you are very beautiful, he doesn't only mean that you are beautiful. Behind the lines you can understand what I want to say. It's not necessarily that he means that you're beautiful. Maybe he wants something something else from you. So this is the fact, because there's hormonal differences between the two genders, and عورت کسی اور طرح سوچتی ہے. اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے, کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. مرد کسی اور طرح سوچتا ہے. تو عورتوں کو, اور میرے خیال حضرت یوسف کی بھی مثال ہے کہ لڑکوں کو بھی, لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اپنی باؤنڈری سیٹ کریں, علم حاصل کریں, اور اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ کریں. یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک وہ ہارر ایک کیریکٹر بن جائے کسی کے لیے, اور نہ یہ کہ کوئی بات کرتے ہوئے آپ سے ڈرے, کوئی کام کی بھی بات کرنی ہے. ورکنگ ریلیشن شپ تو تھوڑی بہت منیمل جتنی رکھنی ہوتی ہے وہ رکھنی پڑتی ہے اگر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے زیادہ ادارے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیں, اور اس کسی تعریف اور تحسین اس سے بالکل گلوریفائی نہ ہو, اور کیونکہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ایک ریلیشن شپ آپ کی سٹارٹ ہوگی, آپ کے اعمال میں وہ لکھا جا رہا ہے کہ نامحرم سے آپ رابطے میں ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ حدیث میں ساری اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ آواز مطلب کان کا بھی ہے کہ آپ کسی سے اگر باتیں بھی کر رہے ہیں, اور جو پیکیجز سالوں سے ہمارے ملک میں بھی یہ فتنے چلے ہوئے ہیں کہ
جی ہاں فری کال کرو اور یہ Yes, سب, آئی مین yes. دس از ربش آل دس. تو یہ ڈسٹروئی کر رہا ہے مزید یوتھ کو, اور کان میں بھی جو جا رہے ہیں وہ اس کو قرآن حدیث میں حدیث میں کہا گیا کہ وہ زنا ہے. جو آواز جو اچھی لگ رہی ہے آپ کو اپوزٹ جینڈر کی, وہ بھی اس کے اندر ہے. اور حدیث کہتی ہے, اور اس کا جو مفہوم ہے کہ یہ سب چیزیں جب اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تصدیق جو ہے نا پھر وہ ہو جاتی ہے, الیگل ریلیشن شپ ہے.